الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مجھ سے قبل حضرت مولانا حافظ طارق محمود یزدانی صاحب نہایت ہی مفصل، بہترین، مربوط اور مضبوط موقف پر مبنی خطاب فرما رہے تھے، اور ابھی آپ کے سامنے ہماری جماعت کے نامور عالم دین حضرت مولانا محمد اکرم شاکر صاحب مختصر وقت کے لیے خطاب فرما رہے تھے. یہ جو ہمارے ہاں علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی سے نوازے، مولانا اکرم شاکر صاحب جیسے علماء کا خطاب 3 گھنٹے ہوتا ہے، اور پھر جا کر بات کہیں سمجھ آتی ہے، ان کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ سنایا ہے، اور لوگوں کو بھی تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ سنا ہے. لیکن ہم مختصر بات کرنے والے لوگ ہیں. اس دعا اور اس التجا کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ میں سناؤں پہلے مجھے، اور جو کچھ آپ سنیں پھر آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل آپ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں. کوئی شخص ادھر ادھر نہ جھانکے. آداب محفل کے بہت منافی ہوتا ہے یہ عمل. آپ جس مقصد کے لیے آئیں یہ بہت بڑا مقصد ہے، اور آپ کی توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی آپ کو بات سمجھ آئے گی. میں ایک بات وضاحت کے لیے عرض کر دوں کہ یہ اسٹیج اہل حدیث کا ہے، اور اہل حدیث کا یہ امتیاز ہے کہ ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہم کسی پر کیچڑ نہیں اچھالتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کے مسلک کو اس بنیاد پر نہیں کہ اس کو ہم رسوا کریں، اس بنیاد پر کسی مسلک کی مخالفت نہیں کرتے. ہماری دعوت بہت ہی خوبصورت دعوت ہے، ہماری پکار بہت خوبصورت پکار ہے، ہمارا منہج بہت خوبصورت منہج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بیان کرنے کے لیے کتاب و سنت بہت زیادہ ہے، اور ہم اس بات پہ امتیاز رکھتے ہیں
کہ اس اسٹیج سے آنے والا ہر شخص آپ کو رب کے قرآن کی طرف بلائے گا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف بلائے گا. اور میں مسلک اہل حدیث کے معاملے میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ مسلک اہل حدیث کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے. کائنات کے اندر سب سے سچا، سب سے سچا، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے پیارا اور عین کتاب و سنت کی عملی تعبیر اگر کائنات کے اندر کوئی مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے، جس کے اندر کوئی ملاوٹ کسی قسم کی آپ کو نظر نہیں آئے. دیکھیں میں جو بات بیان کرنے لگا ہوں اس بات کو آپ سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. حق حاصل ہوتا ہے ہر اس شخص کو کہ جو لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ وہ یہ بات رکھے کہ لوگوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے میرے پاس دلائل موجود ہیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میرا حق ہے کہ میں یہ بات کہوں. میں اپنے مسلک کی خوبیاں بیان کروں گا، میں اپنے مسلک کی دعوت پیش کروں گا، میں اپنی مسلک سے لوگوں کو روشناس کرواؤں گا، میں اپنی دعوت دنیا والوں کے سامنے پیش کروں گا. اگر لوگ شرک و بدعت ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرتے ہیں، اگر لوگ برائی کو منکرات کو ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرتے ہیں، اگر گلی کوچوں کے اندر لوگ ناچتے ہوئے اور گاتے ہوئے نہیں شرماتے، اور اگر لوگ اللہ کی وحدانیت پر سر راہ ڈاکے ڈالتے ہوئے نہیں شرماتے، اگر لوگ غیر اللہ کی طرف بلاتے ہوئے کتاب و سنت کے خلاف بلاتے ہوئے اگر نہیں شرماتے تو رب کعبہ کی قسم میں کتاب و سنت کے بیان کرنے سے کبھی نہیں شرماؤں گا. میں بیان کروں گا، بتلاؤں گا کہ لوگوں ہم جو دعوت دینے لگے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ دعوت سچی ہے یا کہ نہیں ہے. اور اگر سچی ہے تو ہمارے ہم نوا بن جائیں، اور اگر بات سمجھ نہیں آتی تو بار بار پوچھیں. اور اگر میں یہ بات کہتا ہوں پھر بھی میرے بتانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ کے سمجھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، رب کعبہ کی قسم مسلک اہل حدیث کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ مسلک سچا مسلک ہے، اس لیے میں اپنے مسلک کی دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اپنے مسلک کی پہچان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد کون ہیں، میرے رہنما کون ہیں، میرے رہبر کون ہیں، میرے امام کون ہیں، میں کس کو مقتدا مانتا ہوں، کس کو رہبر مانتا ہوں، کس کو رہنما مانتا ہوں، کس کو میں اپنے تمام تر معاملات کا منبع مانتا ہوں، کس کو میں اس حیثیت کا حامل سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کسی کا عمل بہترین نہیں ہے، کس کو میں پوری زمین میں سب سے بہترین تصور کرتا ہوں، وہ ہستی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے امام ہیں، میرے امام ہیں. اور اہل حدیثوں کا امام، میرا دعویٰ یہ ہے اہل حدیثوں کا امام روئے زمین میں سب سے بہترین امام ہے. امام لوگوں نے بہت بنائے ہیں لیکن اللہ کی قسم ہے ہر امام کو آپ ایک ترازو میں تول کر دیکھ لیں. آپ ہر امام کو اس کی تمام تر خوبیوں کو نچوڑ کر دیکھ لیں. میرا یہ دعویٰ ہے آپ اماموں کی بات کرتے ہیں، سارے اماموں کو ایک طرف کر لیا جائے، ان کی خوبیوں کو ایک طرف کر لیا جائے، سارے علماء کو ایک طرف کر دیا جائے، ان کی خوبیوں کو ایک طرف کر دیا جائے، سارے محدثین کو ایک طرف کر دیا جائے، ان کی خوبیوں کو ایک طرف کر دیا جائے، سارے انبیاء کو ایک طرف کر دیا جائے، ان کی خوبیوں کو ایک طرف کر دیا جائے. رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ کی خوبیوں کا اور محمد رسول اللہ کی ذات کا ساری کائنات مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ میرے امام ہیں، یہ میرے امام ہیں. اور میرے امام کی طرف جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میں یہ پہلے بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ کیا ہے رحمت اللہ ہے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگ بلاتے ہیں، لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہ تو قرآن کے اندر ہے نہ نبی کی حدیث کے اندر ہے۔ لوگ امام شافعی کی طرف بلاتے ہیں، نہ امام شافعی کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ لوگ امام مالک کی طرف بلاتے ہیں، امام مالک کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ لوگ امام احمد بن حنبل کی طرف بلاتے ہیں، ان کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ لوگ احمد رضا خان بریلوی کی طرف بلاتے ہیں، نہ ان کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ لوگ علامہ اشرف علی تھانوی کی طرف بلاتے ہیں، ان کا تذکرہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے۔ لوگ اپنے اپنے اماموں کی طرف بلاتے ہیں، اپنے پیروں کی طرف بلاتے ہیں، اپنے مقتداؤں کی طرف بلاتے ہیں، اپنے رہنماؤں کی طرف بلاتے ہیں۔ میں یہ بات اعلان کرنا چاہتا ہوں، جن کی طرف یہ بلاتے ہیں ان کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ان کا اللہ نے حکم دیا نہ نبی نے حکم دیا۔ جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں اس کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے، جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں اس کے تذکرے سے حدیث بھری پڑی ہے، جس کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں قرآن کی ایک ایک صفحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو امام اہل حدیث کا ہے روئے زمین میں اس سے بہترین کوئی امام آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے۔ آئیے آپ امام ابو حنیفہ کی بات کریں رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کی قسم ہے ایک دو باتوں کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ آئے امام شافعی کی بات کریں، ایک دو باتوں کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ آئے امام مالک کی بات کریں، ایک دو باتوں کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے امام احمد بن حنبل کی بات کریں، ایک دو باتوں کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان کو امام مانتا ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی پاؤں کی خاک کو اپنی سر کا تاج سمجھتا ہوں، لیکن آئیے ان کی باتیں گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں ختم ہو سکتی ہے۔ آئیے میں محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، صدیاں ہو گئی ہے، علماء بات کرتے آئے ہیں، سیرت نگار سیرت لکھتے آئے ہیں، پوری کائنات کے اندر لوگ میرے نبی کے تذکرے کرتے آئے ہیں، قیامت تک میرے نبی کے تذکرے کرتے رہیں گے، میرے امام کے تذکرے ہوتے رہیں گے، لیکن میرا یہ ایمان ہے پوری کائنات کے لوگ میرے نبی کے تذکرے کرتے رہیں، کبھی حق ادا ہو نہیں سکتا، کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر بات کیا ہے؟ بات تو میرے نبی کی ہوئی، پھر عظمت تو ساری میری نبی کی ہوئی۔ قرآن پاک والی تعلیم سے شروع کریں، والناس پر ختم کریں۔ کہیں امام ابو حنیفہ کا نام آپ کو ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ آئیں گے ان کی بات کو مان لینا، امام شافعی آئیں گے ان کی بات کو مان لینا، امام احمد بن حنبل آئیں گے ان کی بات کو مان لینا، امام مالک آئیں گے ان کی بات کو مان لینا، احمد رضا خان بریلوی آئیں گے ان کی بات کو مان لینا، اشرف علی تھانوی آئیں گے ان کی بات کو مان لینا؟ نہیں نہیں، کہیں نہیں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہا اللہ کس کی بات کو مانے؟ کہا فلا وربک لا یؤمنون۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، تیرے رب کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، پورے قرآن میں یہ قسم ایک جگہ پر ہے، اور کتنی عجیب قسم ہے، اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں، کتنی بڑی قسم ہے۔ اللہ تو قسم نہ بھی اٹھائے تو سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تجھ سے بڑا سچ بولنے والا کوئی نہیں، تجھ سے بڑی سچی بات کسی کی نہیں۔ اللہ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہا بندے بات بہت بڑی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کون مومن نہیں؟ کہا یہ ساری کائنات کے لوگ مومن نہیں۔ اپنے آپ کو حنفی کہیں مومن نہیں، شافعی کہیں مومن نہیں، حنبلی کہیں مومن نہیں، مالکی کہیں مومن نہیں، دیوبندی کہیں مومن نہیں، بریلوی کہیں مومن نہیں، اہل حدیث کہیں مومن نہیں۔ اللہ مومن کر ہے، فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک میرے نبی کو ہر بات میں فیصل نہیں مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو مومن نہیں مانتا۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ محمد رسول اللہ۔ یہ کسی امام کے بارے میں یہ آیت موجود ہے؟ کہا فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تجھے فیصل نہ مان لے۔ نماز میں تیری بات مانے، روزے میں تیری بات مانے، زکات میں تیری بات مانے، حج میں تیری بات مانے، معیشت میں تیری بات مانے، معاشرت میں تیری بات مانے، اخلاق میں تیری بات مانے،
کردار میں تیری بات مانے، ہر موقع پر جو تیری بات مانتا ہے اس کو میں مومن مانتا ہوں، جو تیری بات نہیں مانتا ہے لا یؤمنون، مالک ارض و سما فرما رہے ہیں میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ اللہ اس کو مومن مانتے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا پیغمبر کی بات کتنی عظیم ہے، پیغمبر کی اطاعت کتنی عظیم ہے، پیغمبر کی اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پیغمبر کی حدیث سنی، دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو گئی، عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس حدیث پر امام ابو حنیفہ نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا، مالک نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا، میرے محلے کے امام نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا، میرے علاقے کے مفتی صاحب نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ قرآن یہ بات کہتا ہے اگر کسی نے یہ بات سوچ لی لا یؤمنون، قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم ہے وہ بھی مومن نہیں۔ نبی کی حدیث آ گئی، پھر سوچنے والا کہ اس پر عمل کروں یا نہ کروں وہ بھی مومن ہے۔ کیا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی بات نہ مانے، کیا کہیں گے؟ اس کو مومن نہیں ہے؟ جی کوئی قرآن کی ایک آیت تو سنا دے پڑھ کر کہ امام صاحب کی بات ماننا ضروری ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ اور چیز ہے۔ پیغمبر اعظم کو، امام اعظم کو، امام دین کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے یتیم کو، شافی ریشر کو، ساقی کوثر کو چھوڑ کر ان کی بات ماننا یہ اور چیز ہے امام صاحب کی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ قرآن میں ان کا حکم موجود نہیں، حدیث میں ان کا حکم موجود نہیں، اللہ نے ان کی تقلید کا فرمایا نہیں، نبی نے ان کی تقلید کا فرمایا نہیں، نہ اللہ نے فرمایا نہ نبی نے فرمایا، اس لیے میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتا۔ لیکن میں یہ بات کہتا ہوں میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتا تو کوئی مجھے کافر کہہ سکتا؟ کوئی کافر کہہ سکتا ہے؟ یہ تو خود امام صاحب کے شاگردوں نے، جن میں امام ابو یوسف شامل ہیں، جن میں امام ظفر شامل ہیں، یہ دو بڑے امام ابو یوسف وہ ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو چلایا ہے، امام صاحب کی فقہ کو چلایا ہے۔ لیکن آپ کو فقہ کے اندر 2/3 مسئلے اتنے ایسے ملیں گے جن کے اندر امام صاحب اور فرما رہے ہیں، امام ابو یوسف اور فرما رہے ہیں۔ تو امام ابو یوسف نے ہر بات امام ابو حنیفہ کی مانی، امام ظفر نے ہر بات امام ابو حنیفہ کی مانی، امام محمد نے امام ابو حنیفہ کی ہر بات مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ اس لیے نہیں مانی کہ اللہ نے ماننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن آئیے میرے نبی کی طرف، میرے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ بات ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تمہارے دل کے اندر خیال بھی آیا کہ مانو یا نہ مانو، اگر تمہارے دل کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے نہ مانو، اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون، پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں، تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر نفع اور نقصان کے سوچنے کے، اگر روئے زمین میں غیر مشروط کسی کی اطاعت ہے تو وہ یسلموا تسلیما، وہ صرف محمد رسول اللہ کی اطاعت ہے، صلی اللہ، صرف رسول اللہ کی اطاعت ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ جو سوچتا ہے کہ پیغمبر کی بات مانوں یا نہ مانوں وہ بھی مومن ہو سکتا، جو نہیں مانتا وہ کیسے مومن ہوگا؟ جو یہ بات کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ مکھیاں مارتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، نبی کے کتنا بڑا استہزاء ہے، مکھیاں مارتے ہیں،
جو یہ بات کہتا ہے پاؤں پھیلاتے ہیں، جو یہ بات کہتا ہے ہاتھ ادھر اوپر باندھتے ہیں، کہاں کہاں پر نقشے بنا کر دکھاتا ہے، اللہ کی قسم یہ قصور تمہارا نہیں، تمہارے بڑوں نے ہی تمہیں یہ درس دیا ہے کہ تم حدیث میں مصطفیٰ کا مذاق اڑا۔ مجھے یاد ہے بڑے اچھے سے جب ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری کی جب یہ روایت سامنے آئی کہ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سرور کونین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام سے کہتے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اپنے کندھوں کو ملا لو۔ جب میرے نبی یہ بات ارشاد فرماتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نعمان بن بشیر صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے صحابہ کرام کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوتا۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی کا عمل ہے۔ جاؤ دیکھو نبی کی اس حدیث پر 99% مساجد کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہمارے امام، ارے نبی کے بعد کسی اور امام کی ضرورت ہے کہ جو ٹھپا لگائے کہ جناب اب نبی کی بات ماننی ہے؟ یہ کیسا اندھیر ہے کہ میرے نبی آئے، اللہ فرما دے کہ موسیٰ اب تیری شریعت چل سکتی، عیسیٰ اب تیری شریعت چل سکتی، ابراہیم اب تیری شریعت چل سکتی، نوح اب تیری شریعت چل سکتی، الیاس اب تیری شریعت چل سکتی، ہارون اب تیری شریعت چل سکتی۔ جب پیغمبر میرا آیا تو پیغمبروں کی شریعت نہیں چل سکتی، تو میرے پیغمبر کے آنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی بات کس طرح چل سکتی ہے؟ پھر امام ابو حنیفہ کی فقہ چل سکتی، پھر امام مالک کا اجتہاد چل سکتا، پھر امام احمد بن حنبل کی بات چل سکتی؟ ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے تو صرف محمد رسول اللہ کی بات۔ تو ہم نے جب یہ حدیث پڑھی، اور میں یہ بات کہتا ہوں اعلیٰ وجہ البصیرہ، یہ بات کہتا ہوں جن مدارس کے اندر آپ اپنے بچوں کو دورہ حدیث کرواتے ہیں، دورہ کرواتے ہیں حدیث کا، یہ بڑا المیہ ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں شیخ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں شیخ الحدیث کا مطلب یہ ہے یہ حدیث کو پڑھانے والا، حدیث کی سند بیان کرنے والا، حدیث کے متن کی تشریح کرنے والا، حدیث کی بات کو لوگوں کے آگے رکھنے والا، حدیث کی تشریحات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا، حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے والا۔ ہمارے ہاں شیخ الحدیث اسے کہا جاتا ہے، ان کے ہاں شیخ الحدیث اسے کہا جاتا ہے جو حدیث کا انکار کرنے والا، جو حدیث کا انکار کر دے نہیں ہمارے امام کے مطابق یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث امام شافعی کا مذہب، یہ حدیث امام مالک کا مذہب، یہ حدیث امام ابو حنیفہ کا مذہب، یہ حدیث امام احمد بن حنبل کا مذہب۔ بتلائیے پھر ہمارا مذہب کدھر گیا؟ رسول اللہ کا مذہب کدھر گیا؟ آپ نے حدیث کو مذاہب کے اندر تقسیم کر دیا، حدیث کو آپ نے مذاہب کے اندر ڈال دیا۔ حدیث تو رسول اللہ کا فرمان تھا، رسول اللہ کی سنت تھی، اور تمام مسلمانوں کا مذہب تھا۔ تم نے حدیث کو کہیں امام شافعی کا مذہب بنا دیا، کہیں امام مالک کا مذہب بنا دیا، کہیں احمد بن حنبل کا مذہب بنا دیا۔ ان کو تقسیم کر کے آپ نے حدیثوں کو تقسیم کر دیا۔ سامعین محترم، میں جو بات بیان کر رہا تھا، ہم حدیث پڑھ رہے تھے، یہ حدیث ہم نے سنی۔ اب جو شیخ الحدیث جو حدیث بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا اس حدیث پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، اس حدیث پر عمل ہو سکتا نہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کلاس کے اندر سے ایک بڑا لمبا چوڑا سا ہمارا کلاس فیلو تھا، اس کو کھڑا کیا، اور ایک چھوٹا سا تھا اس کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے دونوں کو کہا اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ اب ظاہر بات ہے ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، ٹھیک ہے، ایک اونچا ہو ایک چھوٹا ہو تو کندھے کے ساتھ کندھا مل سکتا، پاؤں کے ساتھ تو پاؤں مل جائے گا، کندھے کے ساتھ کندھا مل سکتا۔ تو کیا انہوں نے ثابت کیا؟ حدیث پر عمل
تو نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ نے جو حکم دیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ حدیث کا انکار نہیں ہے، یہ حدیث کا استہزاء نہیں ہے، یہ حدیث کا استہزاء ہے، یہ حدیث کا مذاق ہے۔ تم حدیث کا مذاق کرتے ہو، ہم حدیث کو اپنے پیشانی پر رکھتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ کل تم حدیث کے مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گئے اور ہم حدیث پر عمل پیرا ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تمہارا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کردار ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شافعی طالب علم پڑھا کرتا تھا۔ وہ شافعی طالب علم یہ فلپائن کا رہنے والا، یہ مشرف دور کی برکتیں ہیں کہ آپ کے باہر سے آنے والے سارے طلباء غائب ہو گئے، ورنہ پوری دنیا سے آ کر یہاں پر لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک شافعی طالب علم پڑھتا تھا اور اس وقت ہم بدایۃ المجتہد ابن رشد کی کتاب پڑھتے تھے۔ ابن رشد کی یہ کتاب، اس کے اندر ائمہ کے اقوال ہیں کہ امام شافعی نے یہ فرمایا، قال امام شافعی ہاکذا، امام مالک ہاکذا، امام احمد بن محمد ہاکذا، امام ظفر ہاکذا۔ ایک ایک مسئلے کے اوپر 17 اقوال علماء کے موجود ہیں۔ وہ شافعی جو ہمارے ساتھ طالب علم پڑھتا تھا، ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا، استاد ہم تو مدرسے میں اس لیے آئے تھے کہ ہمیں یہ بتلایا جائے کہ اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں مدرسے کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا، امام شافعی نے کیا فرمایا۔ ہمیں یہ بتلاؤ، پوری زندگی یہ ائمہ ہی فرماتے رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، اللہ کے رسول خاموش رہے پوری زندگی۔ ہمیں یہ بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمیں یہ بتلاؤ کہ آقا دو جہاں نے کیا فرمایا ہے، ہمیں یہ نہ بتلاؤ کہ احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا، ہمیں یہ نہ بتلاؤ کہ غلام غوث ہزاروی نے کیا کہا، ہمیں یہ نہ بتلاؤ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا، ہمیں یہ بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ ہماری نگاہیں یہاں پر جھک جائیں گی، ہماری زبانیں یہاں پر بند ہو جائیں گی، ہمارے دل یہاں پر بچ جائیں گے، ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم محمد رسول اللہ کی اتباع کیوں کرتے ہیں۔ یہ اب ان کے ذمے ہے، وہ بتلائیں وہ امام حنیفہ کی بات کیوں مانتے ہیں۔ میرے ذمے جو ہے میں وہ بتلاؤں گا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وما ارسلنا للرسول، جو ہم نے رسول نازل کیا، جو رسول ہم نے اتارا، الا لیطاع باذن اللہ، اس رسول کی اتباع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اس رسول کی اتباع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ الا لیطاع باذن اللہ، وما ارسلنا للرسول الا لیطاع باذن اللہ۔ جو رسول ہم نے اتارا، پیغمبر ہم نے اتارا، اس پیغمبر کی بات ماننے کا حکم کس نے دیا؟ امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننے کا حکم کس نے دیا؟ جی کوئی بتا سکتا ہے یہ سوال ہے یا کہ نہیں؟ پیغمبروں کی بات ماننے کا حکم اللہ نے دیا، اماموں کی بات ماننے کا حکم کس نے دیا؟ سوچو، پوچھو ان سے، پوچھو ان سے، پوچھو جناب، یہ کیا ظلم ہے کہ آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، امام ابو حنیفہ کی تقلید فرض ہے، فرض قرار دینا اللہ کا کام ہے، واجب قرار دینا اللہ کا کام ہے۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید اگر فرض ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے فرض ہے؟ نماز فرض ہے، نماز کیا ہے؟ کس نے کہا فرض ہے؟ روزہ فرض ہے، کس نے کہا؟ زکوٰۃ فرض ہے، کس نے کہا؟ حج فرض ہے، کس نے کہا؟ تقلید فرض ہے، یہ کس نے کہا؟ کوئی ہے بتلانے والا؟ تقلید فرض ہے، نماز حنفی، روزہ حنفی، زکوٰۃ حنفی، حج حنفی، نکاح حنفی، طلاق حنفی، ہر چیز حنفی۔ تو مجھے بتلاؤ کہ یہ حنفی بننے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ آج اگر کوئی دنیا کے اندر یہ بات کہے کہ میں جناب
حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، اپنے آپ کو موسوی کہتا ہوں، کیا خیال ہے کیا ہو جائے گا وہ؟ جی کیا ہو جائے گا؟ بھائی آپ کہیں، میں نہیں کہتا، بعد میں کہیں مولوی صاحب کہیں گے، کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا کہہ رہے ہیں، آرام سے کہہ رہے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ ہاں بھائی یہ سن لیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو آج کہے میں رسول اللہ کی بات، محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کی بات مانتا ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے سپرد کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کی شریعت مانتا ہوں، میں حضرت موسیٰ کو قابل اتباع سمجھتا ہوں، قابل اطاعت سمجھتا ہوں، اور رسول اللہ کی بات کو میں پیچھے کرتا ہوں، حضرت موسیٰ کی بات آگے کرتا ہوں، اپنے آپ کو موسوی کہتا ہوں۔ کیا فتویٰ ہے آپ کا جانی تک والوں؟ وہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی بات کو مان کر تو یہ بات کہے کہ عیسوی ہوں، تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ لوگ کافر سے آگے چوڑا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ چوڑے ہیں، کیا ہے یہ؟ کافر بھی ہیں، چوڑے بھی ہیں، حالانکہ پیغمبر کو ماننے والے ہیں۔ آؤ پیغمبر کی بات کو سنو، میرے پیغمبر کی شان کتنی عظیم ہے، حضرت عمر ہے، قرآن کے اوراق پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کی نگاہ گئی ہے، میرے نبی غصے میں بھر گئے ہیں، کبھی نہ غصہ کرنے والے نبی، ہمیشہ مسکرانے والے نبی، ہمیشہ پیار سے بات کرنے والے نبی غصے سے بھر گئے ہیں، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق کی نگاہ جاتی ہے، گھبرا گئے، اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ثقیلت کا امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گھوم پائے، اما ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا، رسول اللہ کا چہرہ عمر نے دیکھا، غصے سے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی کو جب غصہ چڑھتا تو میرے نبی کے رخسار اس طرح سرخ ہوتے جس طریقے سے رخساروں پر انار نے چھوڑ دیا، اس طرح سرخ ہو جاتے، چہرہ نبوی سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول اتنا غصہ، حضرت عمر صاحب نہ لا سکے، پوری طور پہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ لوگوں سنو حضرت عمر کا اعلان، کہا اللہ کے رسول میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی، میں دین اسلام کو دین ماننے پہ راضی، میں آپ کو نبی ماننے پہ راضی۔ اللہ کے رسول غصہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا اے موسیٰ، اے عمر، میرے ہوتے ہوئے میرے قرآن کے ہوتے ہوئے سنو جانی چکرو، کتنی عجیب بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ کہا میری کتاب کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے تم تو رات کو پڑھ رہے ہو، میری موجودگی میں تو رات کو پڑھ رہے ہو، حالانکہ تو رات کہاں سے آئی ہے؟ والقل الواح کہاں سے آئی ہے؟ یہ واحد کتاب ہے جو آسمان سے تختیوں میں لکھی ہوئی آئی ہے، تختیوں میں لکھی ہوئی آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی، اللہ نے نازل کی، لیکن پیغمبر کے بعد یہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ اب اس کو حضرت عمر پڑھ رہے ہیں تو میرے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو عمر، تم میرے ہوتے ہوئے تو رات کو پڑھ رہے ہو، اگر آج میرے ہوتے ہوئے موسیٰ آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ، مجھے چھوڑ کر کس کے پیچھے لگ جاؤ؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگنے والوں، کتنی عجیب بات ہے۔ کہا اگر مجھے چھوڑ کر تم موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم کیا ہو جاؤ گے؟ اور سنو، اس سے اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب ہے، فرمایا آج موسیٰ بھی آ جائیں، آج کیا آ جائیں؟ موسیٰ بھی آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلے جاؤ، یا آج موسیٰ بھی آ جائے اور موسیٰ پر یہ بات لازم ہوگی وہ اپنی شریعت کو چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھے، میری اطاعت کرے، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے جاؤ گے تو پھر کیا ہو جاؤ گے؟ کیا ہو جاؤ گے؟ جانی چک والو بلند آواز سے کیا ہو جاؤ گے؟
اگر رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ کو ماننا کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو ماننا کیا ہے؟ تو رسول اللہ کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کی بات ماننا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی بات ماننا رسول اللہ کی حدیث ہے، رفع یدین ہے، آمین بالجہر ہے، فاتحہ حلف الامام ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں میں آنا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانا ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، بے شمار مسائل ہے، ہزاروں مسائل ہیں، لیکن دوست نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں ہمارے امام نے نہیں مانا، ہمارے امام نے، ہائے تمہارے امام کی بات تم نے کیوں مان لی ہے؟ میرے امام نے دین کے اندر کوئی کمی چھوڑ دی تھی جو تم نے اپنا امام بنا لیا ہے؟ میرے امام نے کوئی کمی چھوڑ دی تھی؟ میرے نبی نے کیا نہیں بتلایا؟ میرے نبی نے عقیدہ نہیں بتلایا، نماز نہیں بتلائی، روزہ نہیں بتلایا، زکات نہیں بتلائی، حج نہیں بتلایا؟ کیا میرے نبی نے نہیں بتلایا؟ اور آؤ میرے نبی نے جو بتلایا، آخری وقت ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے، اور میرے نبی 1,00,000 صحابہ کو سامنے کر کے پوچھتے ہیں لوگوں میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ 1,00,000 کے مجمع سے پوچھا، لوگوں دین پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کیا کہا؟ آج کے اگر ہمارے یہ ہوتے تو کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، آپ نے آدھا پہنچایا ہے آدھا نہیں پہنچایا، آپ نے ہمیں نماز سکھلائی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک روزہ بتلایا ہی نہیں ہے، مسائل بتلایا ہی نہیں ہے، حلال بتلایا ہی نہیں، حرام بتلایا ہی نہیں، آپ پوچھتے ہیں میں نے دین پہنچا دیا ہے، قربان جاؤں صحابہ پر، آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ پہنچانے کا جواب تو یہی ہے نا، پہنچا دیا ہے، لیکن صحابہ نے پڑھ کر جواب دیا کہ اللہ کے رسول دین پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر جب صحابہ نے یہ فرمایا، 1,00,000 صحابہ نے گواہی دی، 1,00,000 صحابہ نے گواہی دی کہ میرے نبی نے دین کیا کیا تھا؟ پورے کا پورا دین پہنچا دیا تھا۔ اور آج جانی چک کا کوئی رہنے والا یہ بات کہے کہ فلاں چیز حدیث کے اندر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مچھر گر جائے، مچھلی گر جائے، یہ کیا ہوگا، اس کو کیا ہوگا؟ پھر یہ افسوسناک بات نہیں ہے؟ تم نبی کو ماننے والے ہو، 1,00,000 صحابہ کی گواہی تمہیں قبول نہیں ہے؟ قرآن پاک کے یہ الفاظ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے پیغمبر جو کچھ ہم نے تیرے اوپر نازل کیا اس کو بیان کر۔ اللہ نے دین پورا نازل کیا، اللہ نے دین جو اللہ نے پورا نازل کیا، پیغمبر نے پورا، اور اللہ نے پھر اس کی تصدیق کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج کے دن دین کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے۔ سامعین محترم، آج کے دن دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام گواہی دے، 1,00,000 صحابہ یہ گواہی دے، دین پہنچا دیا، دین مکمل پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی پہنچا، نبی گواہی مانتے ہیں پہنچا دیا، صحابہ کہتے ہیں حق ادا کر دیا۔ آج میں صحابہ کی گواہی مانوں یا ان مولویوں کی بات کو مانوں؟ کس کی بات ماننی پڑے گی؟ صحابہ نے فرمایا ہے پہنچا دیا، یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ کی بات آپ نہیں مانیں گے تو بتلائیں آپ فلاں مسئلے کا کیا کریں گے؟ اچھا جی وہ مسئلہ بتاؤ کیا ہے؟ مسئلہ بتایا، ہاتھی کنویں کے اندر گر جائے تو کتنے ڈول نکالو گے؟ ظالمو ہاتھی کو ہی نکال دو، پڑ نیا ڈول نہیں ہے، نیا کنواں کھود دو، کچھ اور کر لو۔ مسئلہ گھڑتے ہیں اور گھڑ کر پھر حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، حدیث یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں، اہل حدیث
اللہ کے فضل سے حدیث پر عمل پیرا ہیں، اور اہل حدیث اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ جو آپ کو درپیش ہو اللہ کے فضل سے آپ پوچھیں، علماء اہل حدیث کتاب و سنت سے نکال کر بتلائیں گے۔ کتاب و سنت سے تم کہتے ہو ہمیں نہیں ملتے، تم نے پڑھا کب ہے؟ تم پڑھو تو تمہیں پتا ہو۔ تم نے 7 سال تک فقہ کے رگڑے لگائے ہیں، تم نے ہدایت پڑھی، شرح وقایا پڑھی، کنز پڑھی، منیت المسلی پڑھی، فشتی زیور پڑھی، کنز الدقائق پڑھی، کنز الحقائق پڑھی، تم نے شامی پڑھی، تم نے فتاوی عالمگیری پڑھی، تم نے حدیث اور قرآن پڑھا۔ تم حدیث اور قرآن پڑھو تو تمہیں پتا چلے، اور یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا، تم ہدایہ لے کر آنا، میں بخاری لے کر آنا، تم ہدایہ لے کر آنا، تم شرح وقایا لے کر آنا، میں مسلم لے کر آؤں گا، تم قدوری لے کر آنا، میں ابو داؤد لے کر آؤں گا، تم فتاوی شامی لے کر آنا، میں سنن نسائی لے کر آؤں گا، تو در مختار لے کر آنا، میں ترمذی لے کر آؤں گا، تو فقہ کو لے کر آنا، میں حدیث کو لے کر آؤں گا، پھر اللہ کے سامنے دونوں پیش کریں گے، رب کعبہ کی قسم، پھر رب کا فیصلہ دیکھنا کہ تیری فقہ کے معاملے میں فیصلہ ہوگا یا نبی کی حدیث کے معاملے میں فیصلہ ہوگا۔ کیسی بات کرتے ہیں؟ اعتراض حدیث پر، اعتراض رسول اللہ کی ذات پر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جی دیکھیے فلاں مسئلہ حدیث کے اندر نہیں ہے، پوچھیے ان سے کون سا مسئلہ حدیث کے اندر نہیں ہے، اپنی طرف سے کھڑ کے پیش کر دیں، حدیث کے اندر سے فرض دکھاؤ، سنت دکھاؤ، نفل دکھاؤ، واجب دکھاؤ، مستحب دکھاؤ، اور یارو اگر یہ چیزیں حدیث کے اندر نہیں ہے تو تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ اگر یہ حدیث کے اندر نہیں ہے تو تم نے کہاں سے نکالی؟ اور اگر تم نے اپنی طرف سے کھڑی ہے تو ہمیں قبول نہیں ہے، اور اگر یہ حدیث کے مطابق ہے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ تم نے نبی کے دین کو بدل دیا، تم نے نبی کے دین کو بدل دیا، تم نے نبی کی حدیث کو بدلنے کی کوشش کی، تم نے نبی کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی۔ پچھلے سال ہمیں کوئٹہ جانے کا اتفاق ہوا، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ وہاں ہمارے پاکستان کے بانی محمد علی جناح صاحب کی کوٹھی ہے، قائد اعظم کا گھر اسے کہتے ہیں۔ قائد اعظم صاحب کا جو گھر ہے آخری آرام گاہ، جہاں پر وہ آخری دنوں میں رہے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہی فوت ہو گئے۔ قائد اعظم صاحب کا وہاں پر گھر بنا ہوا ہے، تو جب ہم وہاں پر گئے تو ہمیں انہوں نے وہ گھر دکھایا، تو یہ قائد اعظم صاحب کا بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے۔ آگے ایک جگہ پر انہوں نے نشان لگایا ہوا تھا اور آگے رسی کھینچی تھی، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا یہاں سے آگے کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں سے آگے سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ طور پر ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ ہم نے کہا سپریم کورٹ کا یہاں سے آگے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے یہاں سے آگے بابا جی کی لیٹرین ہے۔ بابا جی کی کیا ہے؟ لیٹرین ہے، اور بابا جی کی لیٹرین کی ٹائلیں ٹوٹ گئی تھی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا یہ ٹائلیں ٹوٹ گئی ہیں، بازار سے گئے نئی ٹائلیں، خوبصورت ٹائلیں لا کر وہاں پر جوڑ دی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو پتا چلا، انہوں نے 100 ووٹوں ایکشن لیا کہ تم نے قائد اعظم کی لیٹرین کو بدلا ہے، یہ قومی ورثہ تھا، یہ قائد اعظم کی لیٹرین یہ قومی ورثہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، تم نے قائد اعظم کی لیٹرین کو بدلا ہے۔ اور جس مستری نے وہ ٹائلیں لگائی، جس کے حکم سے لگائی، وہ مستری بھی اندر ہوا، وہ جس کے حکم سے لگائی وہ بھی اندر ہوا، 6 مہینے ان کو قید پڑ گئی۔ ابھی یہاں سے آگے جانا انہوں نے منع کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کا حکم ہے جو ٹوٹی ہوئی ٹائلیں ہیں قائد اعظم کی، جس پر قائد اعظم چلتے تھے، انہی کو لا کر یہاں پر جوڑا جائے۔ میں وہاں پر جب یہ بات سن رہا تھا، میرے دل کے اندر اس سے یہ خیال اٹھا، میرے دل کے اندر یہ تڑپ اٹھی کہ قائد اعظم کی لیٹرین
ان لوگوں نے بدلی ہے، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، قومی جرم ہے کہ قائد اعظم کی لیٹرین جس میں وہ پیشاب کرتے تھے وہ تم نے بدل دی ہے۔ ارے قائد اعظم کی لیٹرین کو بدلنا اگر جرم ہے تو رسول اللہ کا دین تم نے بدل دیا ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ رسول اللہ کا دین تم نے بدل دیا، لیٹرین بدل دینا کہ تمہیں کتنی ہوم آٹو ایکشن چیف جسٹس نے لیا کہ جناب یہ کسی کو اختیار ہی نہیں ہے۔ تمہارے قائد اعظم کی اگر لیٹرین بدلنے کا کسی کو اختیار نہیں تو میرے نبی کے سارے دین کو بدل دیا۔ یہ اختیار تمہیں کس نے دیا؟ یہ اختیار میرے نبی کے دین کو بدلنے کا کسی کو اختیار حاصل ہے؟ میرے نبی کا سارا دین بدل دیا، میرے نبی کا سارا دین بدل دیا۔ کوئی جرم نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ کہتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، پھر پوچھتے ہیں لوگ ارے جنہوں نے نبی کا دین بدل دیا سوال کیسا کر رہے ہو؟ سوال کیسا ہے؟ کیا اس کا جواب دیں؟ کیا بات کہیں اس کے بارے میں؟ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق، آپ کے عمل کے متعلق حضرت عمر کا ایک فرمان سنو۔ رسول اللہ کے مبارک زمانہ میں جب صحابہ کرام حج پر گئے تو صحابہ کرام کمزور جسم تھے، لاغر جسم تھے، فقر و فاقے کے ستائے ہوئے، جنگوں کے مارے ہوئے، بھوک اور افلاس کا شکار صحابہ کرام نہیں، وہ کمزور جسم، چہرے بالکل مرجھا گئے۔ کفار نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بڑے کمزور ہو گیا، میرے کو مارنا بڑا آسان ہے۔ مارنا کیا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ مشرکین نے جب دیکھا یہ صحابہ کرام عمرے پہ گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بیچارے مار گئے ہیں، کمزور نہیں، ناتواں، ان کو مارنا تو بڑا آسان ہے۔ تو مار، انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے۔ میرے آقا کو پتا چلا، میرے آقا کو کیا ہوا؟ پتا چلا کہ مشرکین یہ سوچ رہے ہیں، تو میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ احرام باندھو۔ کیا کرو؟ احرام باندھو۔ لیکن احرام کس طرح باندھنا؟ احرام کی چادر یوں لے کر، یوں نیچے سے لے کر، اس طریقے سے۔ یہ انداز آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر کون لوگ اپناتے ہیں؟ یہ انداز کس کا ہوتا ہے؟ چودھریوں کا، پہلوانوں کا۔ یہ ننگا کندھا، یہ باڑی نظر آ رہی ہے، اڑتا ہوا جسم نظر آ رہا ہے، بھاری بھرکم جسم، نہ بھی جس کا نظر آتا ہو بھاری، یہ کندھا ننگا کر دے تو اس کی باڑی اچھی نظر آتی ہے۔ پیغمبر میرے نے فرمایا دشمنوں کو بتلانا ہے، مشرکین کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہم کمزور نہیں، ہم مضبوط ہیں، لہذا احرام کو اس طرح باندھو، اپنا کندھا ننگا کرو۔ ایک تو یہ حکم دیا، دوسرا حکم یہ دیا کہ جب تم طواف کرو، حالانکہ طواف تو عاجزی کا نام ہے، طواف تو عاجزی کا نام ہے، فرمایا نہیں، تھوڑا اکڑ کر چلو، اکڑ کر چلو۔ اور تیسرا حکم یہ دیا تھوڑا سا بھاگ کے چلو اور کندھا ہلا ہلا کے چلو، اس طریقے سے جس طرح پہلوان دوڑتے ہیں اس طرح چلو۔ یہ انداز ہے، اس کو استعمال کہتے ہیں، رمل کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب اترے طواف کرنے کے لیے تو دیکھا اسی انداز سے مشرکین نے، او ہو یہ تو پہلوان ہے، ان کی باڑیاں تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو دوڑنے لگے، اٹھا کے مارے اپنے کندھوں کو۔ تو مشرکین کی ذہن میں جو بات تھی کہ صحابہ کمزور ہو گئے وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑے پہلوان ہو کے آ گئے، مدینے کی فضا تو ان کو اچھی لگ گئی ہے، ہم تو ویسے ہی وہ ایک تخمینہ لگا رہے تھے، یہ تو بڑے زبردست تھے۔ رسول اللہ کا دور گزر گیا، صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا، اسلام پوری دنیا پر غالب آیا، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس آئے، عمر یہ جو حکم تھا اس سے بات تھا رمل کا، عمر یہ تو وقتی طور پہ ایک حکم تھا، اور اس وقت مشرکین کو دکھانا تھا کہ ہم کمزور نہیں، ہم مضبوط جسم ہیں،
تو لہذا اب یہ حکم بدل دینا چاہیے. اب کیا ہونا چاہیے یہ حکم؟ تو بات ٹھیک تھی یا نہیں تھی؟ بات تو ان کی ٹھیک ہی تھی ظاہر کہ یہ حکم بدل دینا چاہیے. اب بے شک اب کسی کو دکھانا نہیں، مشرکین پر پابندی لگ گئی ہے. مشرکین آج کے بعد داخل نہیں ہو سکتے. کوئی مشرک موجود نہیں، کسی مشرک کو دکھانا نہیں، کوئی مشرک موجود نہیں. اللہ نے ان پر پابندی لگا دی. اب تو کسی کو ہم نے دکھانا ہی نہیں. عمر اب یہ حکم ختم ہو جانا چاہیے. تو عمر نے کیا کیا؟ عمر فرمانے لگے لوگوں سنو لوگوں، رسول اللہ کا عمل جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے، ساری کائنات بدل سکتی ہے، میرے نبی کی سنت نہیں بدل سکتی ہے. نبی کی سنت بدل سکتی، حالات بدل جائیں، معاملات بدل جائیں، ملک بدل جائے، زمین و آسمان بدل جائے، میرے نبی کی سنت بدل سکتی نہیں بدل سکتی ہے. لہذا یہ حکم میرے نبی کا قیامت تک جاری رہے گا. تم آج نبی کی سنت کو بدل دیتے ہو. نبی کا حکم موجود نہیں، اپنی طرف سے پہلے یہ بات اڑاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے مسئلہ نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں. ہائے کیا کہیں. آؤ ایک اور بات کہتا ہوں، آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں. دودھ کے اندر پانی ملا دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ لسی بن جاتی ہے. دودھ کے اندر پانی ڈالے تو لسی بن جاتی ہے، کچی لسی. لگتا ہے آپ سو رہے ہیں. اس سے شاہ صاحب کا عالمانہ، محققانہ، فاضلانہ بہترین خطاب ہونے والا ہے اور آپ ابھی دودھ کے اندر پانی ملا کر لسی بنا رہے ہیں. دودھ کے اندر پانی ملائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ ہوتی. اچھا جی، یہاں کا پانی نہیں ملاتے، جانی تک کا پانی ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، یہاں کی زمین پر گوبر زیادہ ہے، چلو یہاں کا نہیں ملاتے، گجرات شہر کا پانی دودھ کے اندر ملا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پھر بھی کیا ہے؟ بولتے نہیں. چلے جی یہاں کا نہیں ملاتے، گجرات کا بھی نہیں ملاتے، یہاں پر بھی چودھری بیٹھے ہوئے نہیں ملاتے، چلو سیون شریف کا ملا لیتے ہیں. حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں سیون شریف، سیون بھی اور شریف بھی، وہاں کا پانی ملا دیتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ بڑی امام کا وہ ایک قطرہ ٹپکتا ہے، ایک قطرہ ٹپکتا ہے وہاں سے. 15 منٹ کے بعد پتہ نہیں وہ آتا کہاں سے. تو ایک مرتبہ میں وہاں گیا تو نیچے بندہ منہ کھول کے 15 منٹ نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کسی قسمت کے مارے کا منہ اس وقت بانو سانس لینے کے لیے قطرہ نیچے گر جائے، کہتے ہائے مارے جاتا، ہائے قسمت گئی میری. 15 منٹ کھڑے رہتے، جس کے منہ میں چلا گیا تو کہتے ہیں ہائے میں بخشا گیا. تو چلے وہ کپڑا ملا دیتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی ملاوٹ ہے. چلے پاکستان کا پانی نہیں ملاتے، پاکستان کا پانی ہے ہی ملاوٹ والا. یہاں کے حکمران بھی ملاوٹ والے، عوام ملاوٹ والی نہیں. حکمران یہاں کے ملاوٹ والے، یہاں کی پارٹیاں ملاوٹ والی نہیں ملاتے ہیں. چلے جاتے ہیں سعودی عرب حاجی صاحب کے پاس، وہاں سے لے کر آتے ہیں زمزم کا پانی. کون سا پانی؟ زمزم کا پانی ملاتے ہیں جس کے اندر دودھ. اب ملاوٹ ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ زمزم ہے، زمزم کہاں زمزم کا پانی اور کہاں دودھ. کی کیسے ملاوٹ ہو گئی؟ سوچ کر بولے. زمزم کا پانی دودھ کے اندر ملائے تو کیا ہو جائے گی؟ زمزم کا پانی ملائے، بہترین پانی ملائے، دنیا کا اعلیٰ ترین پانی ملائے تو پھر بھی کیا ہو جائے گی؟ دین کے اندر بعض امام ابو حنیفہ کی ملائیں، بعض امام شافعی کی ملائیں، بعض امام احمد بن حنبل کی ملائیں، بعض امام مالک کی ملائیں، بعض چھوڑے اس سے آگے چلے جائیں، بعض کسی صحابی تابعی کی ملائیں، کسی صحابی کی ملائیں تو کیا ہو جائے گا؟ دین کے اندر ملاوٹ ہو جائے گی. یہ ملاوٹ اللہ کو قبول ہے؟ آپ کو زمزم ملا ہوا دودھ قبول نہیں، اللہ کی قسم اللہ کو وہ دین قبول نہیں جس کے اندر کسی امام کی ملاوٹ ہوئی ہو، جس کے اندر کسی امام کے قول کی ملاوٹ ہوئی ہو، جس امام کی بات کی ملاوٹ ہوئی ہو، کسی امام کے ارشاد کی ملاوٹ ہوئی ہو. اللہ کو دین قبول نہیں ہے. اللہ
اللہ کو وہ دین قبول ہے جو صرف اور صرف محمد رسول اللہ کا بتلایا ہو. اطیعوا اللہ ولا تبطلوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. ایمان والو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. یہ ساری آیات بتلاتی ہے اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے محمد رسول اللہ کی کرنی ہے، سنت ماننی ہے رسول اللہ کی ماننی ہے، فرمان ماننا ہے رسول اللہ کا ماننا ہے. اس سے ہٹ کر کسی اور کی بات ماننی. یوم تقلب وجوہہم فی النار، یوم تقلب وجوہہم فی النار. کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہروں کو آگ کے اندر جلایا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا، اور وہ چہرے کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یا لیتنا کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی. یہ نہیں کہیں گے ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے اپنے امام کی اطاعت کی ہوتی. یہ کہیں گے نہیں، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول قالوا ربنا. جہنم کے اندر کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی، ہم نے اپنے اکابر کی بات مانی، ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی. اللہ پھر کیا نتیجہ ہوا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، انہوں نے غلط راستے پر ہمیں چڑھا دیا، انہوں نے اللہ کی بات منوانے کے بجائے اپنی باتیں منوانی شروع کر دی. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. اللہ ان پر ڈبل عذاب نازل کر، اللہ ان پر کیا کر؟ ڈبل عذاب نازل کر. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اللہ جنہوں نے ہمیں تیرے راستے سے ہٹایا، تیرے نبی کے راستے سے ہٹایا، اللہ ان پر بڑی لعنت بھیجے. وہاں پر پچھتانا کوئی کام آئے گا؟ تو ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ لوگوں احترام ابو حنیفہ کا، احترام امام مالک کا، احترام امام احمد بن حنبل کا، احترام امام شافعی کا، ہماری ساروں پر، لیکن اطاعت ہوگی محمد رسول اللہ کی ہوگی، اور عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.